فکر حسین کیا ہے؟ باطل کے خلاف ڈٹے رہنا۔ بیساکھیوں پہ بھی آپ آج عزاداری کے لیے آئے۔ ٹانگیں بھی ٹوٹ جائے، مولا کو کیسے چھوڑے ہیں۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ فخر محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم حسین کے عزادار ہیں۔ انسانیت کا درس دینا۔ امام حسین علیہ السلام مرکز ہیں، ان کا کام ہدایت ہے انسانیت کی۔ کون ہے امام حسین کے عقیدت مند؟ ان کا دکھ ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ سائیں سرکار نے ایک ہی بات بولی کہ سب کا مالک ایک۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز کا محرم الحرام پر خصوصی پروگرام۔ فکر حسین محض کربلا کے سانحے کا نام نہیں ہے، بلکہ امام عالی مقام 15 صدیاں پہلے اپنے کردار و عمل سے پیغام دے گئے۔ اس کا اطلاق پوری دنیا پر ہے۔ باطل کے خلاف حق کا پرچم بلند کرنا، ظلم و استبداد کے سامنے سر اٹھانا، سر کٹانا، مگر جبر اور ظلمتوں کے آگے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دینا، یہ ہے فکر حسین جو رہتی دنیا تک ہے۔ ہم اس پروگرام میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی دکھائیں گے جو حضرت امام حسین کے عقیدت مند ہیں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ یہ بڑا کھارا در امام بارگاہ ہے اور اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ امام بارگاہ موجود تھی۔ یہاں پر پورے کراچی سے عزادار آتے ہیں اور مجالس کا حصہ بنتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی جلوس جو ہے وہ بڑے جلوس ہے وہ یہاں پہنچ کے اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے پاکستان بننے سے پہلے جب یہ امام بارگاہ کو تعمیر کیا گیا تبھی سے شروع ہوئی ہے اور ابھی تک بھی جاری ہے۔ ہر سال یہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہیں پر جو جلوس ہیں ان اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں عزادار ہیں۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، سڑکوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے، جگہ جگہ سبیلیں لگا دی جاتی ہیں تاکہ جو عزادار ہیں ان کو کچھ سکون فراہم کیا جا سکے۔ اگر ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ یہاں سبیل سے جوس یا پانی لے کر پی سکتے ہیں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہم نے یہاں موجود کئی عقیدت مندوں سے بات چیت بھی کی۔ یہ علم کا چبوترا بنا ہوا ہے اور علم جو ہے ابھی ہم نے واش کے لیے لے کے گئے ہوئے ہیں، اس کو پالش کریں گے۔ پالش کرنے کے بعد ابھی کچھ دیر بعد ہی علم کشائی یہاں ہوگی۔ اس کی ہر سال جو پنجہ ہوتا ہے اس کو ہم پالش کے لیے باہر بھیجتے ہیں، جسے ہم بف کراتے ہیں۔ جو پائپ ہوتا ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ السلام علیکم۔ بیساکھیوں پہ بھی آپ آج عزاداری کے لیے آئے۔ ٹانگیں بھی ٹوٹ جائے، مولا کو کیسے چھوڑے ہیں۔ اچھا انکل مجھے یہ بتائیے، یہ بہت سے لوگوں نے ایسے کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین نے پہنی تھی، یہ اس کی رسم چلی، کوئی شو نہیں ہے، فیشن نہیں ہے۔ انہوں نے بیڑیاں زنجریاں پہن کے قید کاٹی۔ اچھا قید کاٹی تھی اور تقریباً 2400 کلومیٹر کا سفر بھی ننگے پاؤں کیا تھا۔ اس چیز ہے کہ ان کا صبر آپ اور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بزرگ ہیں اور بیساکھیوں پر ہیں، چلنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ عزاداری کے لیے میں یہاں پر آتا ہوں، اور 70 سال سے ہی یہاں پر آتے ہیں۔ انجمن بنائی ہوئی ہے جس کا انتظام یہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ سمن سے ہے کراچی کے مختلف علاقوں سے، بلکہ کراچی سے باہر سے بھی لوگ آج یہاں پر جمع ہو رہے ہیں کیونکہ علم کشائی کی جائے گی۔ مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا، بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کہاں سے آئے آپ لوگ؟ دبئی سے آئے۔ دبئی سے آپ لوگ کراچی آئے ہیں محرم کے لیے خاص طور پہ؟ ہر سال ایسا ہوتا ہے؟ پوری فیملی آتی ہے؟
ये तो बड़ी पुरानी इमाम बारगाह है, पाकिस्तान बनने से भी पहले की। बिल्कुल बहुत पुरानी है, हमारे मेरे दादा दादी के दौर की है। बड़ी बेटा आप भी दुबई से आए हो, ये जो रिवायत है, ये जो सिलसिला है, आप हर साल आते हो, हर साल सीखते हो, कैसा महसूस होता है? फ़ख्र महसूस होता है कि अब हम हुसैन के अज़ादार हैं। कितने दिन लगातार आप यहाँ पर आते हो, ज़ादारी का सिलसिला जो है उसको जारी रखते हो? शुरू के दिन तो होते ही हैं, उसके बाद फिर जो सालाना मजलिस वगैरह होती हैं। चलिए आप लोग अपना सिलसिला जारी रखिए। ये आपको हम ये दिखा रहे हैं कि मासूम छोटे नन्हे बच्चे भी अपनी फैमिली के साथ आए हैं और ये दुबई से ख़ास तौर पे मुहर्रम के अयाम में यहाँ आते हैं अज़ादारी के लिए। मेरे सामने वो ही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला। ना सिर्फ अज़ादारी के लिए बड़े लोग यहाँ, बुजुर्ग आते हैं, जवान आते हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। इस तरह ये सिलसिला सदियों से जारी है और सदियों तक जारी रहेगा। ये छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे इनसे जानते हैं कि ये क्या आते हैं यहाँ पर रेगुलरली या आज पहली दफ़ा आए हैं। बेटा कब से आते हो यहाँ? बहुत पहले से। बहुत पहले से, याद भी नहीं है? याद है? कितने साल से आ रहे हो, कुछ याद है? 6 साल से। 6 साल से। और आप कितने साल के हो? 8 साल। 8 साल का इनको याद है। ये कह रहे हैं 6 साल से आते हो, यानी 2 साल की उम्र से ये यहाँ पर आ रहे हैं। ये और भी बच्चे, आपका क्या नाम है? हसन। अच्छा, और आप इनके साथ कितनी दफ़ा यहाँ पर आए हो? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा आए हो। मुहर्रम में आते हो या उसके अलावा भी? मुहर्रम में आते। मुहर्रम में आते, हर साल आते हैं। अच्छा, आप भी हर साल आते हो बेटा? आपका क्या नाम है? सारी फैमिली आई हुई है? हाँ सारी फैमिली। आज सारी फैमिली आई है। और कितने दिन तक आओगे? पूरी मुहर्रम में आओगे। पूरा मुहर्रम आओगे? आप भी पूरा मुहर्रम आओगे? आज पहले दिन आए हो? आप देखिए कि पूरी पूरी फैमिलीज आई हुई है, छोटे नन्हे बच्चों समेत भी, और ये सिलसिला जो है इसी तरह से जारी सारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ मैं देख रही हूँ पैक्स में चने हैं जो कि बांटा जा रहा है। यहाँ पर भी ये देखें भाई हैं, ये सबको दे रहे हैं। अच्छा, ये क्यों आप बांट रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है? ये मोरा इमाम हुसैन की न्याज है ये भी? ठीक है, चने भी न्याज, क्योंकि हमें हलीम के बारे में ज़्यादा मालूम है, सबील के बारे में बिरयानी भी होती है, पुलाव भी होता है, सब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जो है। ठीक है, सब अज़ादार अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ नज़र न्याज करते हैं। आप भी ये इसी सिलसिले में? इसी सिलसिले में बांटते हैं और हमारी नीयत होती है कि जो भी हो सके हम नज़र मोरा न्याज बांटें। ठीक है। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। ये जो हिस्ट्री है कराची की इमाम बारगाहों की, उसमें सबसे पुराना ये पुराना खारा दर है। ये खारा दर बड़ा इमाम बारगाह है, बारगाह 12 इमाम है, और बशू इमाम बारगाह है, सराजो इमाम बारगाह, पुराने इमाम बारगाह जो कराची की है। कितने साल पुरानी है? ये यूँ कह लीजिए कि इस बारगाह के मुतल्लिक़ तो 200 साल पुराना है, बाकी उससे कोई कम पड़ती है, थोड़े थोड़े वाक़फ़े के हैं, लेकिन अज़ादार पुराने जो है यहाँ के लोकल सिंधी है। ये सिंधियों ने सबसे पहले यहाँ कराची में अज़ादारी बर्पा की है। अज़ादारी का सिलसिला जो है शुरू रहता है मुहर्रम के आगाज़ से भी पहले शुरू हो जाता है, और इस तरह से तकरीबन 2.25 महीने तक ये सिलसिला जारी रहता है मुख्तलिफ शहादतों की याद में। जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के। अज़ादार हैं, हमारे साथ नोहा खानी भी करते हैं, अज़ल बैंड के लीड वोकलिस्ट भी हैं। ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी फैमिली आपके यहाँ है? जी, हर साल आती है, और ये एक बहुत ही तारीख़ी जगह, और जो अलम यहाँ पर नस्ब किया जाता है वो भी एक मौज़ाती है जिसे हर साल यहाँ पूरा किया जाता है। और मेरे ख्याल में आप देख रहे हो कितना रश लगा हुआ है यहाँ पर। हर मकतब फ़िक्र के लोग यहाँ आते हैं, वो चाहे शिया हो सुन्नी हो कोई भी। बहुत सारी नज़र न्याज यहाँ होती है और लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी ये एक समझ लें कि इंसानियत का दर्स है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपने कहा कि शिया सुन्नी लोग भी आते हैं, वो मुसलमान होने के नाते कोई भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन जो गैर मुस्लिम है अगर वो इस मजलिस का, इस अज़ादारी का हिस्सा बनना चाहें तो क्या वो लोग आ सकते हैं? जी बिल्कुल। ये देखें, आले मोहम्मद का जो दर है और इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो इंसानियत का है। तो हमारे खारादार में भी हिंदू भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं और सुन्नी भी हैं, मेमन हजरात बहुत हैं यहाँ पर, वो भी सब यहाँ आते हैं और उन सब की मुरादें यहाँ पर बहुत दिल से पूरी होती हैं। आपको एक नोहे की लाइन एक सुना दूँ
اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ السلام علیکم۔ یہ بچی کتنی عمر کی ہے؟ یہ 8 مہینے کی ہے۔ 8 مہینے کی، اس کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہوگا یہ یہاں آئی ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، یہ تو ابھی بالکل چھوٹی سی ہے، تو اسے تو بالکل نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر سال یہ علم بلند ہوتے ہیں اور یہاں سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ سب یہاں سے مرادیں مانگتے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں سے مراد مانگی تھی تو مراد پوری ہوئی ہے، تو اس کو لے کر آئے۔ پہلا محرم ہے اس کا۔ جب پہلی محرم کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ پالش کرنے کے بعد اس کو ایک نیا رنگ دے کر دوبارہ سے یہاں پر علم کشائی کی جاتی ہے، اس کو نصب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ چبوترا ہے جہاں سے اب سے کچھ ہی دیر کے بعد علم کو نصب کر دیا جائے گا۔ کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے۔ پورا سال یہ علم یہاں پہ نصب رہتے ہیں اور لوگ اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور آج کے دن خاص طور پہ اس پہ دعائیں لکھی جاتی ہیں، دھاگے باندھے جاتے ہیں تاکہ ان کی منتیں اور مرادیں پوری ہو سکیں اس کے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ زری ہے، زری کی زیارت کے لیے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، یہاں پر بھی آ کے دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور یہاں پر عزاداری کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ابھی بھی خواتین و حضرات یہاں پر آ رہے ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مختلف امام بارگاہوں میں بڑے بزرگ بوڑھے بچے سب آتے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی مجالس کا حصہ بنتے ہیں اور بعض اوقات نظر نیاز بھی کرتے ہیں اور منتیں مرادیں مانگنے بھی آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، زری کے متعلق بتائیے گا، یہاں پر آپ منتیں مرادیں مانتے ہیں؟ فقط سب بیوی کو پرسہ دینے کے آتے ہیں۔ امام حسین کی اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بلاوا ہوتا ہے تو ہم آ سکتے ہیں، نہیں تو ہماری مجال نہیں قدم بھی اٹھا سکتے۔ اس سے پہلے آپ نہیں آتے، آپ صرف پرسہ دینے آتے ہیں؟ بالکل، یہی ہمارا ہوتا ہے مقصد کہ بیوی کو پرسہ دیں، امام زمانہ کو پرسہ۔ ٹھیک ہے، ہر سال آپ کا آنا ہوتا ہے؟ ہاں، 10 محرم کو بھی آتے ہیں، علم جو نصب ہو رہا ہے اس میں بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں؟ جی۔ کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا۔ یہ دیکھیں کہ پوری طرح سے تیاری کی جا رہی ہے، زلجنہ کو بھی تیار کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ اس کو خصوصی بیلٹ لگائی جاتی ہے اور مکمل طور پر تیار کرا کے پھر جو جلوس ہوتی ہیں ان کے ساتھ زلجنہ کے بہت سے عزادار جاتے ہیں، اور یہ ایک جلوس کا سلسلہ جو ہے مختلف جگہ سے گزرتا ہوا پھر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا، ہم نے بھی عزاداری قائم کی اور بچپن سے ہی ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ آپ جو مشق دیکھ رہے ہیں یہ دراصل شبیہ ہے حضرت عباس کے روضہ مبارک کے سامنے ایسی ہی مشق بنائی گئی ہے۔ کرسچنز بھی سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ ثواب کا کام ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ امام بارگاہ شاہ خراسان میں منت کے دیے ہر روز روشن کیے جاتے ہیں۔ عقیدت مند اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ بھی دیکھیے۔ جس جگہ پر میں موجود ہوں بیسیکلی یہاں پہ دیے روشن کیے جاتے ہیں، یہ آپ دیکھیں چراغ ہیں، یہ چراغوں میں ابھی تیل ڈالا جائے گا اور ان کو روشن کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایریا ہے جہاں پر آ کے لوگ اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ منتظمین خواتین ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا روایت ہے، کس طرح سے یہ اس کو مینیج کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ منت کے چراغ ہوتے ہیں، آپ منت کا ایک چراغ اٹھائیے اور جب آپ کو مراد پوری ہو جائے تو 14 چراغ لا کے چلائیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح۔ اچھا، اور اس کے ساتھ نظر نیاز بھی ہوتی ہے؟ جی۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مٹھائی ہوتی ہے،
5 किस्म के फल होते हैं, 5 किस्म की मिठाई, खुश्क मेवा, 5 किस्म का तेल होता है, अगरबत्ती होती है। ठीक है, तो इनकी हिफाजत आप करते हैं? आप उनको रोज़ जलाती हैं? जी ठीक है। ये जो लोग अपनी मन्नतें लेके यहाँ पर आते हैं, वो अगर एक चिराग उठा के मन्नत मानेंगे तो उसके बाद 13 चिराग उसमें और जमा करेंगे तो 14 चिराग हो जाएंगे। उसके साथ फल है, मिठाई है, वो नजराना पेश किया जाता है। बहुत से अकीदतमंद अपनी हाजत रवाई के लिए यहाँ मन्नतें और मुरादें मांगते हैं, जिनके पूरा होने के बाद नजरो नियाज भी की जाती है। यहाँ लोग आके हाजतें मांगते हैं, हम उनको बताते हैं कि नमाज़ पढ़ें, हाजतें माने, पंजतन की हाजत पढ़ें और अल्लाह की हाजत पढ़ें तो अल्लाह ताला इतनी जल्दी मुराद पूरी करते हैं परवरदिगार कि अल्लाह ताला ने ये हमारे एक वसीले बनाए हैं। इस दर का ही हम खाते हैं और यही मौला मुरादें भर भर के लोगों को देते हैं। और हर मंगल को हम तस्बीह पढ़वाते हैं। गाजी अब्बास वो तस्बीह है, मुश्किल कुशा के फर्जन हसनैन के बिरादर, मुश्किल को मेरी हल करें अब्बास शाह गाजी। तो 11 जुमेरातें या 7 जुमेरातें पढ़ते हैं आकर तो मौला इतनी जल्दी मुराद पूरी करते हैं कि लोग फिर लंगर करते हैं। मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह। ये पीछे वो कमरा है जहाँ पर ताज़ियों को रखा जाता है और मुहर्रम में दोबारा से उनको सजा के ताज़िए निकाले जाते हैं। आपको दिखाते हैं अंदर से चल के ये कमरा कि कैसे उनकी हिफाजत की जाती है। मैं फ़क़ीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। ये देखें, ये खैमा है, बिल्कुल खैमे की शक्ल में इसको बनाया गया है। इस एरिया में भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए झूला। जो मासूम शोदा हैं, जो बच्चे थे जिन्होंने अपनी मासूमियत में शहादत हासिल की, उनकी याद में निकाला जाता है। उनसे अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए निकाला जाता है। और ये झूला देखिए कि बहुत अच्छे नफीस अंदाज में बना के इसको यहाँ पे रख लिया गया है। ये देखिए, ये ताबूत है, ये एक तरह से इजहार किया गया है कि ये इसके पर खून के छींटे हैं, क्योंकि करबला जो है वो वाक़या इतना बड़ा है जहाँ पर अपने खून की कुर्बानी दी गई, अपनी जानों की कुर्बानी दी गई और इस्लाम को रहती दुनिया तक ज़िंदा रहने के लिए कुर्बानी दी गई। उसकी याद में ये ताबूत भी निकाला जाता है। और मुहर्रम के मखसूस अयाम में जिस तरह से अज़ादार आते हैं, मुख्तलिफ़ मजालिस होती हैं, मुख्तलिफ़ जुलूस निकाले जाते हैं, उनका एक हिस्सा ये भी है। आपको दूसरे हिस्से में भी दिखाते हैं, वहाँ पर कुछ ताज़िए और मौजूद हैं। मुझे इश्क है तो खुदा से है। ये देखिए, ये ताज़िया है और ये पूरा ताज़िया जो है चांदी से बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ सेज जो हज़रत कासिम से मंसूब है, ये सेज सजाई गई है। ये सेज भी चांदी से बनी हुई है। मेरे मुंह से आए महक सदा जो ये मश्क और मश्क से निकलता हुआ पानी आप देख रहे हैं, लेकिन ये पानी शोहदाए करबला को एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ था। और ये आप जो मश्क देख रहे हैं, ये दरअसल शबी है। हज़रत अब्बास के रोज़ा मुबारक के सामने ऐसी ही मश्क बनाई गई है और इसी की याद में ये शबी यहाँ पर बनाई गई है अंचोली आशूर खाना में। मुझे इश्क सर वो समन। अंचोली आशूर खाना में मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जुलजना, जिनको बादशाह के नाम से पुकारा जाता था, इस जगह पर इनकी तदफीन की गई है। अब उनकी जगह जो जुलजना है उनको भी बादशाह का नाम दिया गया। वो बिल्कुल ये मुंसलिक जो कमरा है वहाँ पर उसको रखा गया। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त उनको बाहर लेकर आया जा रहा है और यहाँ पर इनकी मुकम्मल देखभाल की जाती है। इनको खुसूसी खुराक दी जाती है, इनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और आपको इनको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना इनका ख्याल रखा जाता है, कितनी मेहनत की जाती है। और अब बादशाह की जगह ये बादशाह जुलजना है। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जो इनके घर में हो पैदा इमाम हो, आपके दर पर जो की है बादशाहों की जबीं। आपके घर में इमाम बारगाह मौजूद है? जी, हमारे घर में हमने बचपन से ही, मतलब जो हमारे बुजुर्गों ने किया, हमने भी आज़ादारी कायम की और बचपन से ही हम आज़ादारी कर रहे हैं। रोज़ ख़वातीन की मजलिस? जी, ख़वातीन की मजलिस का एहतमाम होता है। बस पुरसा देते हैं इमाम हुसैन को, जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत पेश की। किसके लिए?
सिर्फ अपनी उम्मत के लिए, अपने इस्लाम बचाने के लिए, तो उनके बस उन्हीं को याद करने के लिए उन्हीं को याद करते, बस उन्हीं को पुरसा देते, गिरिया करते, अकीदत का इजहार किया जाता है, पुरसा दिया जाता है, गिरिया किया जाता है, करबो बला के उस दिन को याद किया जाता है जब हमारे शोहदा ने इस्लाम को ज़िंदा कर रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फ़कीर खैरुल अनाम। हम 40 दिन शोक करते हैं, 40 दिन के बाद फिर हम शादी या कोई खुशी करते हैं घर में। हमारे साईं सरकार ने एक ही बात बोली है कि सबका मालिक एक, और वो कतरा अब भी जो है आशूर के दिन जो है वो खून में बदल जाता है और लोग ज़ियारत करते हैं, उस जगह की मौजूद है अभी भी। और उनका दुख हम अपना दुख समझते हैं, और उनकी ये जो ज़ियारतें निकलती हैं, उनके जो जुलूस निकलते हैं, बाकायदा उनका भी हम एहतराम करते हैं। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। करबला क्या है? मार्का हक़ो बातिल। वाक़या करबला तारीख़ का वो अजीम तरीन सानहा है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। यही सबब है कि शहादत हज़रत इमाम हुसैन ने आज इंसानियत की सही कदरों का अलम बुलंद कर रखा है। आज के जदीद दौर में भी चाहे किसी शख्स का वास्ता किसी भी मजहब से हो, लेकिन वो इमाम आली मकाम को अपनी अकीदत के नजराने पेश करता है। हमने ईसाई बिरादरी के एक ऐसे ख़ानदान से गुफ्तगू की जो माह मुहर्रम का एहतराम करते हैं और हज़रत इमाम हुसैन के अकीदतमंद भी हैं। जिस तरह से माह मुहर्रम हमारे लिए सोग का महीना है और बड़े दुख का महीना है, सोग मनाया जाता है, उस तरह से क्या क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ऐसे दिन हैं जब सोग मनाया जाता हो? जैसे हमारा ईस्टर का त्यौहार है, ये पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है कि हम बाकायदा जो है 40 दिन तक सोग मनाते हैं। लेकिन जिस दिन मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया वो पूरा दिन जो है वो हम सोग मनाते हैं। लेकिन इस वाक़े में यूँ है कि जब ये काफ़िला वहाँ से गुज़र रहा था तो हमारे पादरी साहबान जो हैं उन्होंने खुद उनको रोक के उनको अपने घर में बुलाया। बुलाने के बाद उनकी जो भी उस वक़्त के मुताबिक खातिरतवाज थी, यानी पानी, रोटी, कपड़ा, चूँकि वाक़या वो तारीख़ी किताबें हमें ये बताती हैं कि जब वहाँ से औरतें निकली थी उनके सर नंगे थे, पाँव में जूते नहीं थे, नंगे पाँव और नंगे सर वहाँ से चली थी। तो हमारे पादरी साहब जो थे वो उनको देख के बर्दाश्त नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने वहाँ उस काफ़िले को रोका और बाकायदा उस काफ़िले को रात भर जो है अपने घर में यानी चर्च के अंदर उनको बैठने की, उनको लेटने की जगह दी और वहाँ से फिर उन्होंने सुबह के टाइम जो है वहाँ से रुखसत किया। हमने ये भी देखा है कि बहुत से क्रिश्चियंस भी सबीरों का एहतमाम करते हैं। किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना ये सवाब का काम है। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम मिल के उनकी याद में वही बातें दोबारा दोहराएं जो उस वक़्त के ज़माने की बातें हैं। कैसे तन से वो सर जुदा। इस वक्त हमारी टीम जो है एक ऐसी आबादी में मौजूद है जहाँ पर हिंदू ज़्यादा तादाद में रहते हैं और यहाँ पर हमें मालूम हुआ है कि एक ताज़िया तैयार किया जा रहा है जुलजना की शबी के तौर पर। वो क्यों तैयार किया जाता है और मुहर्रम के बारे में उनका क्या कहना है? क्या वो उसी तरह से अकीदत और एहतराम का इजहार करते हैं माह मुहर्रम में जिस तरह से मुसलमान करते हैं? इनसे बात करके जानते हैं। ये आप देखिए कि इस वक्त ये तैयारी की जा रही है, ये एक पेंट कर दिया गया है ताज़िये की शक्ल में। ये जुलजना की शबी यहाँ पर मौजूद है। वही जिनको ज़ाते अली कहे वही पुख्ता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये ताज़िया तैयार किया जा रहा है जुलजना का, और इसकी क्या तारीख़ है, क्यों तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये सब हिंदू बिरादरी है यहाँ पर। इन्हीं से बात करके जानते हैं। मैं कमर हूँ शायर बेनावा। ये संदीप हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि ये तैयारी क्यों की जा रही है और इसकी हिस्ट्री क्या है। ये बताएं कि आपको कुछ याद पड़ता है कि कब से ये सिलसिला जारी है इस ताज़िये को तैयार करने का? हमारे पास एक पेपर पड़ा हुआ है इनका जो 65 का है। ये हमें इतना मालूम है कि ये इंडिया पाकिस्तान के पहले का मुहर्रम है, यानी कि 1865। जी जी, यानी काफ़ी सालों सदियों पुराना है जी। ये क्यों इसको बनाया जाता है, क्यों तैयार किया? ये हमारे नाना ने मन्नत ली थी कि वो उनके घर पे, बेटों के घर पे औलाद नहीं होती थी,
تو جیسے منت پوری ہوئی تو ہم نے حضرت حسین کی یاد میں بناتے اور حضرت حسین کے جو زلزلہ تھے جی ان کی یاد میں آپ جی یہ جی شبی مناتے ہیں. اچھا واقعہ کربلا کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہوں گے. ہم یہ ان کی جو قربانیاں ہیں جو شہیدیاں ہیں ان کی یاد میں یہ ساری چیزیں ہم تیار کرتے ہیں کہ اس نے انسانیت کے لیے یہ کام کیا تھا. ہم 40 دن سوگ کرتے ہیں, 40 دن کے بعد پھر ہم شادی یا کوئی خوشی کرتے ہیں گھر میں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سنا کہ پاکستان میں بسنے والے کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں, چاہے وہ ہندو برادری ہو چاہے وہ کرسچن برادری ہو, مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. لیکن دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انسانیت جو سب سے بڑا مذہب ہے اس کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں اس کی یاد میں یہ لوگ بھی اسی طرح سے سوگ مناتے ہیں, کوئی خوشی کا تہوار نہیں مناتے اور 40 دن تک یہ لوگ شادی بیاہ ایسی تقریبات کو معطل رکھتے ہیں. آئیے آپ کو ایک انوکھے عقیدت مند سے ملواتے ہیں جس نے اپنے گھر میں دیوی ماں کے مندر کے ساتھ ساتھ غوث پاک کا مزار اور غازی عباس کا علم بھی رکھا ہے اور خود وہ مولا کا عقیدت مند ہے. اسی نسبت سے تمام اہل علاقہ اسے مولائی کہہ کے پکارتے ہیں. غوث پاک کا ایک چھوٹا سا دربار بنایا ہوا ہے, گھر پہ نصب کیا گیا دیوار پہ, اور یہ آپ دیکھیں گے دیوی کا مندر بھی ہے. اور یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پر کیسے ہیں, سب کیوں ہوا, اور یہ چونکہ ہے تو ہندو لیکن یہ عقیدت کا اظہار غازی عباس سے, حضرت غوث سے, انہی سے ہم بات کرتے جاتے ہیں. وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن. اس وقت نٹور لال صاحب کی فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں اور یہ وہی آپ کو ہم نے دکھایا کہ یہاں پر علم بھی موجود ہے, یہاں پر مزار بھی موجود ہے اور دیوی کا مندر بھی موجود ہے. یہ کیا عقیدت ہے ان کی, کیا محبت ہے ان کی, یہ ہم انہی سے جانتے ہیں. میں ہوں ہندو برادری سے, میری چاہت میری ماں سے, مگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ایسا ہوا پیش آیا کہ مجھے ان کی چاہت میں مجھے کسی نے راستہ دکھایا کہ ان کے دربار پہ جاؤ, ان سے فریاد کرو, یہ آپ کا وسیلہ بنائے گا. اور ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا اور میں گیا, مجھے وہاں سے جواب ملا. اس دن سے مجھے جو نا ان پہ عقیدہ, شاہ عقیق سرکار سے میں نے عقیدہ شروع کیا تھا, آج مولا سرکار پہ آ کے میں رک گیا ہوں. آپ کے خاندان کے لوگ ہیں, جیسے آپ کی بیوی ہیں, بچے ہیں, آپ کی ماں ہیں, انہوں نے اعتراض نہیں کیا؟ نہیں کبھی نہیں. اور جو شہادت انہوں نے دے دی حضرت حسین علیہ السلام کی جو شہادت, اس کے لیے تو میں بہت ہی, اب سمجھو کہ میرا دل اور میری پوری فیملی اس کے پیچھے قربان ہے کہ ہمیں کوئی اگر کہے نا مولا سرکار کے نام پہ گردن کٹوا دو تو ہم وہ بھی کرتے ہیں. جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ نے حضرت حسین کا علم اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, غوث پاک کا مزار بنایا ہوا ہے؟ نہیں, میرے پڑوسیوں کو یا میرے محلے والوں کو کسی کو اعتراض نہیں, بلکہ میرے اس نیاز نذرانے کے اندر سب شریک ہوتے ہیں. اچھا, آپ بھی مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ کے گھر میں بھی تصویر علم کی آپ نے لگائی ہوئی ہے, تو آپ کو بھی عقیدت ہے حضرت حسین سے؟ محبت ہے تو جبھی تو تصویر رکھی ہوئی ہے. آپ لوگ بھی محرم میں نظر نیاز کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے نظر نیاز, یہ کہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, ان کو دیکھتے دیکھتے آپ کو یہ محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی یا پہلے سے تھا؟ نہیں, یعنی کہتے ہیں ہمارا, دیکھو ہم تو اپنے ہندو دھرم میں ہم یہ کہتے ہیں سب کے مذہب کی نا عزت کی جاتی ہے, کیونکہ نہیں دیکھو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی وہی ہے, رام بھی وہی ہے, رحیم بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے سب کے لیے. اور سب کے لیے اس لیے ہے, میں اس کی بھی ایک وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب قبلے کے رخ کی طرف سب کا سجدہ ہوتا ہے. میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ ہم نان مسلم بھی, ہمارا بھی جو عقیدہ اور جو ہم سجدہ کرتے ہیں نا, وہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے. تو ہمارے سائیں سرکار نے ایک ہی بات بولی کہ سب کا مالک ایک. بڑی اچھی آپ نے بات کی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ محبت جو ہے وہ ان کے دل میں پیدا ہوئی اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس کا اختتام کہاں پر ہو یہ خود بھی نہیں جانتے. ایک چھوٹی سی تصویر سے جو چیز شروع ہوئی تھی آج یہاں تک بڑھ گئی. اور دوسرا یہ کہ انسانیت, قربانی, حق اور سچ کی بات جو بھی کرے گا ان کو لوگ پسند کرتے ہیں, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں, ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, جس کی عملی مثالیں آج ہم نے آپ کو دکھائیں. میں غلام ابن غلام ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ مولانا باقر عباس زیدی صاحب موجود ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماہ محرم ہمارے لیے تو بہت قابل احترام ہے, سوگ بھی مناتے ہیں, ہم فخر بھی کرتے ہیں ان قربانیوں پر جو کہ آل محمد کی جانب سے دی گئیں.
لیکن جو غیر مسلم ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہر صنف، ہر مذہب، ہر مسلک کا انسان امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ بعض ایسے شہداء ہیں جیسے وہاب کلبی جو پہلے عیسائی تھے اور وہ کیا کہتے ہیں خواب میں انہیں نظر آیا اور وہ مسلمان ہوئے اور وہ کربلا میں آ کر امام کے رکاب میں شہید ہوئے۔ تو عیسائی شہید بھی موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو تمام مذاہب میں معروف ہیں، حتیٰ ہندو جو امام کو پسند کرتے ہیں اس کی وجہ بھی ان کی قدیم کتابوں میں بھی رسول اللہ اور ان کی اولاد کا تذکرہ موجود ہے۔ جب مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا سر مبارک راہب نے چرچ میں کیوں رکھا تھا تو انہوں نے یہ تاریخی حوالہ دیا، دیکھیے۔ ایسا واقعہ ہے کہ جب یہ کاروان شام میں داخل ہوا ہے حلب کے علاقے میں، وہاں ابھی بھی ایک زیارت گاہ ہے جس کو کہتے ہیں رأس الحسین، جہاں پر سر کو امام کے رکھا تھا اس راہب نے، وہاں ایک قطرہ آپ کے سر سے ٹپکا تھا اور وہ قطرہ اب بھی جو ہے وہ عاشور کے دن جو ہے وہ خون میں بدل جاتا ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں اس جگہ کی، موجود ہے ابھی بھی رأس الحسین کے نام سے۔ وہ راہب نے اس قافلے کو دیکھا اور اس نور کو دیکھا جو سر سے اٹھ رہا تھا، جو ان لوگوں قافلے والوں کے ساتھ تھا، اس نے پہچان لیا اور ان لوگوں کو کچھ پیسے دے کے ساری رات اپنے ساتھ رکھا اور صبح جو ہے وہ ایمان لایا اور بعد میں انہی لوگوں کے ہاتھوں وہ شہید ہوا۔ راہب وہیں پہ مارا گیا، اس نے اظہار کیا اسلام کا، ایمان لے آیا، امام حسین پر ایمان لے آیا، ان کے نانا پر ایمان لے آیا، عیسائیت چھوڑ دی اس نے، مسلمان ہو گیا اور صبح اس نے ان سے احتجاج کیا جنہوں نے سر جن سے لیا تھا، اس نے عاریتاً، یہ جو قافلہ لے جا رہے تھے خولی اور دوسرے لوگ جو امام کے سر کو لے جا رہے تھے دربار یزید کے لیے، ان سے جب اس کا کلام ہوا اور اس نے ان کی توبیخ کی اور وہ ان کے خلاف رنجیدہ ہوا تو وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا، وہاں پہ وہ بھی شہید ہوا۔ واقعہ کربلا میں علم کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے، جسے جنگی پرچم ہوتا ہے، ہر جنگ میں پرچم ہوتا ہے ہر فوج کا، تو امام حسین علیہ السلام کی فوج کا جو پرچم تھا وہ حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ بہت شجاع تھے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور بار بار آپ نے اجازت طلب کی، جنگ کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ آخر میں یعنی جب بھی آتے تھے تو امام فرماتے تھے کہ آپ میری لشکر کے علمدار ہیں، میں آپ کو بھی میدان جنگ میں نہیں بھیج سکتا، اگر آپ ابھی شہید ہو گئے تو میرا لشکر جو ہے وہ علمدار کے بغیر ہو جائے گا۔ بس یہاں سے علم اور پرچم اور جو ہے وہ ایک تقدس اختیار کر گیا کہ علمدار، علم اٹھانا، علم ایک علامت ہو گیا کربلا کی اور اس مارکے کی جو حق و باطل کے درمیان انجام پایا۔ جیسے کہ 6 اور 7 محرم کی رات میں یا دن میں جلوس نکالے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مہندی اور جھولا بھی نکالا جاتا ہے، اس کی تاریخ کی جھولا جو ہے وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی نسبت سے نکالا جاتا ہے، اور جو مہندی نکالی جاتی ہے، مہندی کا تصور جو ہے وہ زیادہ تر انڈو پاک میں شادی کے موقع پر کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کی شادی وہاں ہوئی، بعض ہمارے مورخین اس بات کی تائید نہیں کرتے، اور اگر تائید بھی کی جائے کہ شادی ہوئی تو ان کے کلچر میں کوئی اس طرح سے مہندی نکالنا شامل نہیں تھا عربوں کے ہاں، ٹھیک ہے، مہندی لگائی جاتی تھی ہنا، ٹھیک ہے، شادی کے موقع پر، لیکن اس طرح سے جو یہاں انڈو پاک میں معروف ہے مہندی اس طرح سے ہم نے بنا لی ہے، اس کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اسے ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں مختلف قوموں میں جب غم حسین گیا تو انہوں نے اپنے ثقافت کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں اس میں ملائی ہیں۔ ایسے کچھ واقعات بھی ہیں کہ کچھ ہندو بھی تھے جنہوں نے منت مانی اور ان کے گھر میں اولاد ہوئی، واقعہ کربلا کے موقع پر انہوں نے بھی حق کا ساتھ دیا اور وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کوئی ہندو بھی وہاں موجود تھا، لیکن بعد میں ہندو جو ہے گئے ہیں، انہوں نے وہاں زیارت کی ہے، وہاں پر جا کر کیا کہتے ہیں اظہار عقیدت کی ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں ہمیشہ اس بڑے عظیم واقعے کی، عظیم قربانی کی یاد دلاتا رہے گا جس کو مسلمان
اور رہتی دنیا تک جتنے مذاہب ہیں وہ اس کی یاد کو مناتے رہیں گے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ بشپس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ماہ محرم کے حوالے سے ان کی کتابوں کے اندر کیا ہسٹری ہے، کیا تاریخ ہے، اور کس طرح سے احترام کرتے ہیں ماہ محرم کا۔ یہ مقدس مہینہ ہے اور ان کے تمام مسیحی لوگ جو ہیں مسلم تمام اس مہینے کو محرم الحرام کو بڑے ہی عقیدت سے اور احترام سے مناتے ہیں، اور ان کا دکھ ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں، اور ان کی یہ جو زیارتیں نکلتی ہیں، ان کے جو جلوس نکلتے ہیں، باقاعدہ ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے اسکاؤٹس جو ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں، ہمارے اسکاؤٹس جو ہیں وہ جلوس کے ساتھ ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، لوگوں کو سبیلوں کے ساتھ بھی وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، ہمارے لڑکے اسکاؤٹس پانی پلاتے ہیں، تو وہ ساری ان خدمات کو ہم ان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب حضرت حسین صاحب کی جو ہے ان کے سر کو ایک تشتری میں رکھ کر لایا جا رہا تھا، اور ایک مقام پر ہمارا بہت بڑا ایک چرچ تھا اور وہاں ایک بشپ موجود تھے، انہوں نے بہت احترام کے ساتھ ان کے سر کو جو ہے غسل دیا اور پھر آگے جو ہے روانہ کیا، اور جب دشمنوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بڑے اس بات پہ خفا ہوئے اور انہوں نے اس چرچ پر بھی حملہ کیا، اور نہ صرف چرچ پر حملہ کیا بلکہ اس بشپ صاحب کو بھی جو ہے انہوں نے وہاں پر شہید کر دیا۔ آل محمد نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر دیں، حق کی خاطر ڈٹے رہے، سچائی کی خاطر ڈٹے رہے، تو اس جنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اس دن کو، اس مہینے کو، جیسے ہمارا ایسٹر ہوتا ہے بڑے دکھوں کا اور بڑے وہ سوگ کا مہینہ، اسی طرح ہم اس مہینے کو بھی بڑے شوق کے ساتھ اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ آپ میں سے کبھی کوئی لوگ مجلسوں میں جا کے شریک ہوتے ہیں؟ جی، ہم اکثر شریک ہوتے ہیں، مسجد میں شریک ہوتے ہیں، مندر میں بھی شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کنٹری کے رہنے والے ہیں اور ہم اس کنٹری کے شہری ہیں، اور اس کنٹری کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، ہر قوم، کیونکہ ہم ایک ہی قوم ہیں، مذہب ہمارا الگ ہے لیکن قوم ہماری ایک ہی ہے۔ چرچز میں نے سنا ہے کہ خصوصی دعائیں ہوتی ہیں محرم کے دنوں میں آل محمد کے لیے۔ بالکل دعائیں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ باندھا کمر کو شاہ نے شہادت کے واسطے، سر دے دیا شفاعت امت کے واسطے۔ حسین کی قربانی ایسی ہے جسے سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود فراموش نہیں کیا جا سکا، اور اس قربانی کی بازگشت ہر سال نہ صرف کروڑوں مسلمانوں کے ذریعے سنی جاتی ہے بلکہ غیر مسلم بھی ان کی یاد کو جلا بخشتے ہیں، اور ان کے قلوب بھی اسی طرح متاثر نظر آتے ہیں۔ حق و باطل کا یہ مارکا جس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر حق کے علم کو رہتی دنیا تک امر کر دیا، کربلا کا خلاصہ صرف اتنا سا ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے۔